اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ عورتوں میں بے اولادی یا انفرٹیلٹی یا بانجھ پن کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے۔ میں اپنی پریکٹس کے دوران میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ کیسز ایسے آ رہے ہیں جس میں بے اولادی پائی جاتی ہے، اور اکثر مردوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ان میں اسپرمز میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہے، بعض دفعہ پس سیل آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان میں آر بی سیز آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مختلف قسم کی اور علائشیں جو ہوتی ہیں ان میں موجود ہوتی ہیں، جیسے سوزاک پازیٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ان کے اسپرمز کم ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے ہیں، یا وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، صحت مند نہیں ہوتے ہیں، سلگش ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ کچھ ان کے ہارمونز کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں مردوں میں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، لیکن زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں وہ خواتین کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جی یہ انفرٹیلٹی ہے، یعنی زنانہ بانجھ پن ہے۔ تو اس کا آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ہر وقت غمگین رہنا ہے، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے نہ کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے آج کل بن رہی ہے۔ دوسرا، اپنے پارٹنر کے ساتھ دلچسپی کم اور مختلف دیگر ایکٹیویٹیز جیسے اسکرین پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا، اور اس طرح سے اپنی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، تو یہ بھی ایک باعث بنتا ہے اس چیز کا۔ اور بہت زیادہ لیکوریا اور اس کی پرانی ہسٹری ہو تو یہ بھی بانجھ پن کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپا بھی بانجھ پن کا باعث بنتا ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں بھی جیسے ٹی بی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اور بیماری ہے جو مستقل بندے کے ساتھ چل رہی ہے، تو وہ بھی خواتین میں بانجھ پن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل ہماری جو خوراک ہے، جس کے خاص طور پر انرجی ڈرنکس ہیں، اور کچھ خواتین تو اللہ معاف فرمائے کہ الکوہلزم کے حوالے سے بھی اور اسموکنگ کے حوالے سے بھی وہ بالکل بھی کوئی گریز نہیں کرتی ہیں اور اس کو فیشن سمجھ کر استعمال کرتی ہیں، تو یہ چیزیں بے اولادی کا باعث بنتی ہیں۔ کچھ خواتین میں ماہواری کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ ماہواری ٹائم پر نہیں آتی ہے، وقت پر نہ آنے کی وجہ سے، ڈیلے ہونے کی وجہ سے، یا وقت سے پہلے آ جانے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ بلڈ کا ڈسچارج ہونے کی وجہ سے بھی ماہواری کی یعنی جتنی بھی ارریگولیرٹی ہے وہ بھی اس کا بانجھ پن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں اکثر ہارمون کا ڈس آرڈر ہونا وہ بھی اس کا باعث بنتا ہے، جو بے اولادی کا۔ پھر ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپو تھائرائڈزم کا پرابلم جو ہے وہ بھی اس چیز کا باعث بنتا ہے۔ کچھ ایسی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے پیدائشی طور پر ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پوری ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں، جیسے اووری کا سائز ہی چھوٹا ہے، یا وجائنا میں کوئی ایسی کوئی پیدائشی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، یا فلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ ہی بند ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بانجھ پن کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یا ایگ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے، نارمل سائز میں نہیں ہے وہ، تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عدم دلچسپی بھی یہ بانجھ پن کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ وہ چند ایک وجوہات ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ بہت ساری ایسی وجوہات بھی ہیں جو ہم مختلف قسم کے ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے سی ٹی اسکین ہے، پھر ایم آر آئی ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے ہارمونل ٹیسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ پیلوک کا الٹرا ساؤنڈ ہے اس کے ذریعے سے، پھر اور بھی وجائنا کے اور فلوپین ٹیوب کے اور دیگر ٹیسٹ بھی ہیں جیسے ٹی وی ایس وغیرہ، اور کوئی اور دوسرے ٹیسٹ ہیں جو کرنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ
اصل کاز کیا ہے. جب تک آپ کو صحیح کاز کا علم نہ ہو کہ کیا ہے، اس کے علاوہ علاج کرنا ناممکن ہے. وہ اندھیرے میں تیر مارنے کی کوشش کرنا کہ بھئی یہ دوائی بہت اچھی ہے، یہ جو ہے وہ حمل ٹھہرنے کے لیے یا کنسیو کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی دوائی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بات کہنا یا یہ اس طرح سے اس رویے کو اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات سٹریس کی وجہ سے ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلساٹیلا بہت اچھی میڈیسن اس میں کام کر جاتی ہے. کوئی خوف ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایکونائٹ ہی بہت اچھا کام کر دیتی ہے. اور بعض دفعہ کوئی غم ہے اور بہت زیادہ دکھی مزاج ہے تو اس کی وجہ سے عدم دلچسپی بھی ہے سیکس میں اور بے رغبتی ہے زندگی سے، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے تو اگنیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر رحم کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہیلونیاز اچھا کام کرتی ہے. اور اگر عدم دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایگنس کاسٹ بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور اگر سپرمز کا جو اس کا ایگ سیلز جو ہیں ان کا کوئی سائز چھوٹا ہے تو پھر اس میں فولیکیونم بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور اگر اووری کا سائز چھوٹا ہے تو اس میں فورینم بڑا اچھا کام کرتی ہے. تو بہت ساری میڈیسن ہیں جیسے الٹراسفیرینوسا ہے کہ اکثر خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ابارشن ہو جاتا ہے یا مس کیریج ہو جاتا ہے، تو ایسی خواتین کو اگر پہلے سے ہی ہم یہ میڈیسن دے دیتے ہیں تو وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. خواتین کی صحت کی کمزوری کی وجہ سے اگر حمل نہیں ٹھہرتا ہے تو اس میں کلکیریا فاس بہت اچھی میڈیسن ہے. اور فلوپین ٹیوبز اگر بند ہیں تو ایسڈ فلور بہت اچھی میڈیسن ہے اور کلکیریا فلور بڑی اچھی میڈیسن ہے. موٹاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو فیوکس ہے، فائٹولیکا ہے، ان کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں. ایلیم سٹائوا کے ذریعے سے ہم موٹاپے کو کنٹرول کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر خاتون میں جو اتنا اس کو جو جماع کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے بلکہ اس سے نفرت ہے اور وہ بالکل بھی اس کا وظیفہ کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں پلاٹینم بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اگر اس کو کوئی ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ وہ جلدی اس کی فراغت ہو جاتی ہے تو اس میں ڈامیانا بہت اچھا کام کرتی ہے. ہومیوپیتھی کی بہت ساری میڈیسن ہے جو بے اولادی کے لیے کام آتی ہیں. بانجھ پن کا خواتین میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہومیوپیتھک علاج کروائیں، انشاءاللہ بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ 1 سال تک اگر شادی کے بعد ریگولر جماع کرنے کے باوجود جو روٹین میں جو جماع کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کنسیو نہیں کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بانجھ پن کا شکار ہیں. تو اس لیے آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے اور ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی قسم کا بانجھ پن ہے تو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے قابل علاج ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.